الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وفرجت عنا وهديتنا وعلمتنا وأنقذتنا من الضلالة. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين. فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ آپ لوگوں نے ہمارا جو ڈیزائن وغیرہ ہے ہماری ٹیم کے سٹیٹس پہ دیکھا ہی ہوگا، اور آپ لوگوں کو اندازہ بھی ہوگا کہ آج ہم لوگ کیا بات کرنے لگے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ ہم لوگ ابھی کس مہینے کی طرف انٹر ہونے لگے؟ کون سا مہینہ آنے والا ہے؟ ذوالحجہ کا مہینہ. اور یہ مہینہ کن مہینوں میں شمار ہوتا ہے؟ اس مہینے کو کون سا مہینہ کہا جاتا ہے؟ حج کا کہا جاتا ہے، حرمت والا. ٹھیک ہے، حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے. اور اس مہینے کی جو نیکیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یا یہ جو خاص طور پہ پہلا عشرہ ہے، اس میں آپ کا جو عمل ہے وہ سب سے زیادہ مقبول ہوتا ہے اللہ کے نزدیک. تو ضروری تھا کہ ہم اس پر کچھ بات کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے آپ کو اینالائز کریں اور اپنے آپ کو تیار کریں، کیونکہ آئی تھنک شاید 18 کو موسٹ لائکلی شاید چاند دکھے گا. ٹھیک ہے، یا 1 تاریخ ہوگی، ایسا کچھ ہے. مطلب ابھی ان قریب ہی ہمارا وہ حرمت والا مہینہ شروع ہونے والا ہے. اچھا یہ بتائیں، ذوالقعدہ ابھی جو چل رہا ہے، کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ کیا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ کیا یہ حرمت والا مہینہ نہیں ہے؟ چلیں اس پر بات کرتے ہیں پھر کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے. جی بالکل، یہ بھی حرمت والا مہینہ ہی ہے. ٹھیک ہے، تو چلیں پہلے آپ لوگوں کے ساتھ اسکرین شیئر کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر بات کریں گے. اور یہ حرمت والا مہینہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ الحمدللہ ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ یہ حرمت والا مہینہ ہے اور اس میں ہم کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بات کرتے ہیں کہ ذوالحجہ، جس کے حوالے سے ہم نے آج یہ ایک ورکشاپ کہہ لیں، یہ ایک لیکچر کہہ لیں جو ہم نے رکھا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ افضل مہینوں میں شمار ہوتا ہے. اور یہ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو دن ہیں یا کچھ گھڑیاں ہیں یا کچھ لمحے ہیں انہیں خاص بنایا. کچھ راتوں کو اپنی رحمت کا مرکز بنایا، کچھ دنوں میں ہم اللہ کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. اور یہ کہہ لیں کہ ہر دن ایک سا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، عبادات ہر دن کرنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کچھ دنوں کو بابرکت بنایا، کچھ دنوں کی عبادات ایسی بنائی کہ اس میں اگر عبادت کی جائے تو اس کا اجر بڑھ جاتا ہے. جیسے رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں تو ہمیں اس کا ثواب بہت ملتا ہے. جمعہ، جیسے کہ الحمدللہ آج جمعہ ہے، ٹھیک ہے، دنوں میں سب سے افضل دن ہے. اور پھر کیلنڈر کا آخری مہینہ، ٹھیک ہے، ہمارے ہجری کیلنڈر کا آخری مہینہ، یہ بھی بہت زیادہ عبادات کے لحاظ سے، ذکر کے لحاظ سے
صدقے کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ بابرکت مہینہ ہے۔ یہ کہہ لیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کی صدائیں لبیک اللہم لبیک بن کر آسمان تک پہنچتی ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر لوگ اپنی پہچان، اپنی انا کو چھوڑ کر اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اصل کامیابی مال میں نہیں ہے، رتبے میں نہیں ہے، بلکہ اللہ کی رضا میں ہے۔ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کو یاد کرتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں ایک باپ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے صرف اس لیے تیار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، سرخم تسلیم کر لیا اس بات کو۔ اور بیٹا بھی کیسا سر جھکا دیا کہ ابا اگر اللہ کا حکم ہے تو کر ڈالیے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ یہ کیا وہ باپ اور کیا وہ بیٹا، تو یہ ان کو یاد کرنے کا مہینہ آنے والا ہے۔ اور ایک خوبصورت دن اس مہینے میں آنے والا ہے جسے یوم عرفہ کہتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخش دیتا ہے۔ سب سے زیادہ اس دن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، جہنم سے آزادی ملتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو عشرۂ ذوالحجہ ہے، یعنی یہ جو شروع کے 10 دن ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں، اور اس میں جو عمل قبول ہوتے ہیں یا پسند ہیں اللہ تعالیٰ کو، اس سے بہترین کوئی اور دن ہے ہی نہیں۔ تو بس یہ سمجھ لیں کہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہمارے ہاتھ میں آنے لگی ہے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کا ایک بہترین ذریعہ ہمیں ملنے والا ہے۔ اب چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا قرب ہم نے کیسے حاصل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ اثنا عشر شہرا فی کتاب اللہ، ان بے شک عدت شہور یعنی جو مہینوں کی جو گنتی ہے، عند اللہ اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ اثنا عشر 12 شہرن مہینے، 12 مہینے ہیں اللہ کی کتاب۔ اور اللہ تعالیٰ نے آگے اس میں یہ بھی فرما دیا کہ اس کے اندر منہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے ہیں جو حرمت والے ہیں۔ اور حرمت والے مہینوں میں کیا کرنا ہے وہ بھی اسی آیت میں بتا دیا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں کیا کرنا ہے؟ اپنی جان کے اوپر کسی طرح کا ظلم نہیں کرنا۔ یہ حرمت والے مہینے ہیں، یعنی کسی طرح کا قتال، جنگ، فسق و فجور، اس طرح کی کوئی بات نہیں کرنا۔ یہ وہ مہینے ہیں۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ لینا کافی ہے، حدیث تو اتنی امپورٹنس نہیں رکھتی، بہت سارے لوگ اس بات کو کہتے ہیں کہ صرف قرآن کو اگر ہم نے پڑھ لیا تو ہمارے لیے کافی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں کہیں بھی جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے؟ آج آپ لوگوں سے بات کرنے کے لیے مجھے یہیں آنا پڑے گا۔ جی یہ بتائیں کیا اس آیت میں آپ کو کہیں بھی یہ پتا چلا کہ 4 حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ نہیں نا؟ جی وہ حدیث سے پتا چلتا ہے۔ تو اب کوئی یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں حدیث کی طرف جانا ہی نہیں ہے، تو ان سے یہ سوال کریں کہ کہاں سے آپ کو پتا چلا کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ یہاں پر ہمیں آگے پتا چلتا ہے کہ حرمت والے مہینے کون سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ اثنا عشر شہرا، سال 12 مہینے کا ہوتا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں، ثلاث متوالیات، 3 لگاتار ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ والمحرم، 4 ایک ساتھ ہیں، یعنی حج والا مہینہ، اس سے پہلے والا ایک مہینہ، اور اس کے بعد والا مہینہ۔ جو میں نے آپ لوگوں سے سب سے پہلا سوال کیا تھا کہ اگر حرمت والا مہینہ آنے والا ہے تو ہم کس مہینے میں ہیں؟
یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس میں بھی ہم نے ہر برائی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے ان چیزوں کو بالکل الگ کر دیا، جبکہ یہ ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور چوتھا کون سا ہے؟ وَرَجَّبْ مُدْرُ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، جمادی الاخری اور شعبان کے درمیان رجب۔ تو یہ 4 مہینے ہیں، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث سے ہمیں پتہ چل گیا۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیں، اب جب ہم ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں، اس آیت کو اور اس حدیث کو، تو پوری چیز واضح ہو جاتی ہے کہ حرمت والے مہینے کون ہیں، کون سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر پہلے ایک بات، حرمت والے مہینے میں مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے عبادات بہت زیادہ کرنی ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ٹھیک ہے، حرام سے ہے حرمت، ہے نا؟ تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا صرف انہی حرمت والے مہینوں میں ان چیزوں سے بچنا ہے؟ باقی کے جو 8 مہینے ہوتے ہیں اس میں ہم لڑائی جھگڑا، گالی، بری باتیں، فحش باتیں ہمیں الاؤڈ ہی کرنا نہیں ہے نا؟ لیکن ہم کیا کہتے ہیں کہ بھئی حرمت والے اب تو خیر حرمت والے مہینوں کی بھی اتنی زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دی جاتی، بہت افسوس کے ساتھ کہ ہم مسلمان ہونے کے بعد بھی ان چیزوں کا اتنا خیال نہیں رکھتے۔ اپنے بچوں کو تو ہم کیا سمجھائیں گے، ہے نا؟ لیکن جو عرب تھے وہ اس بات کا بہت خیال رکھتے تھے حرمت والے مہینوں کا۔ تو سوال یہ کہ ہم نے صرف عبادات میں کہ بھئی یہ سب سے زیادہ عمل اس میں قبول ہوتے ہیں، عبادات ہم نے بہت کرنا ہے، obviously کرنا ہے، لیکن کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عمل پسند نہیں تھا جو ہمیشہ کیا جائے، چاہے کم کیا جائے؟ پہلے قتل کرنا منع تھا، جنگ کا تھا، لیکن آج بھی تو بری باتیں کرنا، فحش باتیں کرنا، تیز آواز میں بولنا، گالی گلوچ کرنا، ہر اس طرح کی چیز آج بھی تو منع ہے۔ لڑائی جھگڑے تو آج بھی ہوتے، تلواریں تو آج بھی نکل آتی ہیں نا، تو منع تو آج بھی ہے نا؟ تو یہاں پر ہر چیز ہم ڈسکس کریں گے، لیکن سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ جو عبادات کی ہم بات کریں گے یہ صرف اسی مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ صرف اسی مہینے کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ ہر مہینے کرنا ہے، ہمیشہ کرنا ہے، لیکن ہاں اس میں ہمیں زیادہ کرنا ہے، وہ انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اس مہینے میں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس میں اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا۔ حرمت جو ہوتا ہے حرام سے نکلا ہے، یعنی وہ چیز جسے اللہ تعالیٰ نے اتنا مقدس بنا دیا کہ اس میں گناہ نہ کیا جائے، اس کی بے ادبی نہ کی جائے، اس میں حد نہ توڑی جائے، یعنی وہ مقام جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رک جاؤ، یعنی جہاں اللہ نے بالکل فل سٹاپ لگا دیا جس چیز پر، وہ ہو جاتے ہیں حرمت والے مہینے۔ اور وہی بات کہ ہمیں حرمت والے مہینے پتہ ہی نہیں ہوتے، ہم انتظار میں ہیں کہ ذوالحجہ آ رہا ہے، حرمت والا مہینہ آ رہا ہے، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حرمت والے مہینے میں بیٹھ کر ہی ہم حرمت والے مہینے کا انتظار کرتے ہیں۔ اچھا، اس مہینے کی بہت زیادہ ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جو پہلا عشرہ ہے اس کی قسم بھی کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اچھا، اب یہ جو 10 راتوں کی قسم کھائی جاتی ہے، اس میں یہ سمجھ لیں کہ بعض مفسرین نے اس کو رمضان کی 10 آخری جو راتیں ہوتی ہیں وہ لی، کچھ نے کہا محرم کے ابتدائی 10 دن ہے، کچھ نے کہا کہ یہ ذوالحجہ کے 10 دن ہے۔ اچھا، اب یہاں پھر آپ کی طرف آتی ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ اگر اس میں کوئی اختلاف ہے بھی کہ ولیال عشر کیا ہے، یعنی یہ 10 راتیں کیا ہیں، کیا یہ محرم کی بات ہے یا پھر یہ ذوالحجہ کی بات ہے یا رمضان کی بات ہے، مجھے بتائیں کیا اس میں بحث کرنے کا، اس میں کوئی آرگیومنٹ کرنے کا مطلب بنتا ہے؟
کیا رمضان کا آخری عشرہ ہمارے لیے ضروری نہیں؟ کیا محرم کا ضروری نہیں؟ کیا ذوالحجہ کا ضروری نہیں؟ ہم اس بحث میں کیوں پڑ جاتے ہیں کہ کون سا کون سے مفسر نے اس میں صحیح بات کی، اور کہاں پوائنٹ زیادہ اچھا ہوتا ہے، کہاں پوائنٹ زیادہ بہتر نکلتا ہے، ہم اس آرگیومنٹ میں کیوں پڑ جاتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں نا، اگر یہ رمضان کے آخری عشرے کی بات ہے فار ایگزامپل، ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو مانیں کہ آخری عشرے کی بات ہے 100% یہی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ہم نے جتنی عبادات کی، ٹھیک ہے، ضروری ہے، لیکن اگر ہم سے مس ہو گئی، ہم اس آخری عشرے میں بیمار تھے یا اس طرح کی عبادات نہیں کر پائے جیسے ہمیں کرنا تھی، تو آپ کو نہیں لگتا کہ اللہ نے فوراً 2 مہینے کے بعد ہمیں ذوالحجہ دے دیا جس میں ہم اپنی عبادات کو مکمل کر سکتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اگر یہ آخری عشرہ تھا ویل اینڈ گڈ، اور اگر یہ ذوالحجہ کا پہلا عشرہ ہے تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں کتنے سارے ایسے موقع دے دیے کہ ہم اللہ تعالیٰ حاصل کر لیں، پھر ہم کیوں اس بحث میں پڑھتے ہیں، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتے ہیں نا کسی چیز کی، تو اس کی یہ سمجھیں کہ وہ ایک عظیم چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہیں چاند کی قسم کھاتے ہیں، کہیں سورج کی قسم کھاتے ہیں، اسی طرح سے یہاں پر 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ اچھا، اس مہینے کی فضیلت کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پر سورہ حج میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب حج کا اعلان، جب یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کعبے کی تعمیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ حج کا اعلان کریں، تو یہ ایک سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ یہ حج کا مہینہ ہے، ذوالحجہ، ذو یعنی والا، حج والا مہینہ ہے یہ، یعنی ہمارے جو ارکان ہیں اسلام کے، جس کے اندر حج ایک امپورٹنٹ رکن ہے، وہ عبادت جو ہوتی ہے وہ اس مہینے میں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی فضیلت تو اسی سے ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس مہینے میں عبادت حج کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور لوگوں میں حج کی منادی کر دو، آئیں گے آپ کے پاس لوگ پیدل بھی اور بڑی لاغر اونٹنیاں پر بھی، جو پہنچیں گی دور دراز گہری وادیوں میں سے ہو کر۔ اب اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ حج کا اعلان کر دیں، اور لاغر سواریاں اس لیے کہا گیا کیونکہ بہت دور دراز کے راستوں سے جب سفر طے کرتی ہوئی آئیں گی تو سفر کی وجہ سے وہ لاغر ہو چکی ہوں گی۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ یہ اعلان کیسے کرنا ہے، میں کیسے اعلان کروں کہ حج تمہارے اوپر فرض ہو گیا ہے، تم نے حج کے لیے آنا ہے، تو اس میں تفسیر ابن کثیر میں جو تمام باتیں انہوں نے کی ہیں، پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس کا ہمیں کوئی بھی ریلیشن احادیث سے نہیں ملتا، پہلے ہی میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ احادیث میں ہمیں کوئی اس کا ریلیشن نہیں ملتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کوئی بھی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں تفسیر ابن کثیر میں ملتا ہے کہ جب حکم دیا گیا کہ آپ نے حج کی دعوت دینی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ کیسے دعوت دوں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم منادی کرو، پیغام پہنچانا ہمارا کام ہے۔ پھر وہ پوری اس کی تفسیر ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دعوت دی، اور ہر ایک پتھر نے، ہر ایک پیڑ نے، سب نے آپ کی بات کو سنا، اور سب نے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں گونجی، ٹھیک ہے؟ لیکن ہمیں یہ بات احادیث سے نہیں ملتی۔ اب یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس دعوت کو ہر جگہ پہنچا دوں گا، تو اللہ کے لیے تو کوئی ناممکن بات تھی نہیں، ہے نا؟ ہم اس کے اندر یہ سارا ڈیٹیل اگر ہم لگانے لگے کہ کیا ہوا ہوگا ایگزیکٹلی، اللہ کی ابراہیم علیہ السلام کی جو آواز ہے وہ لوگوں تک کیسے پہنچی ہوگی، تو اتنا سوچنے کی ضرورت ہے کیا ہمیں؟
انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلام سے، اور ابراہیم علیہ السلام کی آواز پوری دنیا تک پہنچا دینا بھی اللہ کا کام تھا، ٹھیک ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام تھے رحالہ تھے، یعنی بہت زیادہ سفر کرنے والے تھے، تو وہ جہاں جہاں گئے انہوں نے تمام لوگوں کو اس بات کی خبر دی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک آتے آتے یہ کہے، پھر جب اور زیادہ اسلام پھیلا تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر حج کے بارے میں انفارم نہ کر دیا گیا ہو یا اس کی دعوت نہ دے دی گئی ہو۔ تو سب سے پہلی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ یہ حرمت حج کا مہینہ ہے۔ دوسرا، جیسے ہم نے پہلے ہی کہا تھا، یہ حرمت والا مہینہ ہے، یعنی جنگ و قتال اس میں نہیں ہوتی۔ اچھا، حج حرمت والا مہینہ ہے، وہ تو اللہ کی طرف سے ہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کوئی کنیکشن لگتا ہے کہ حج کا مہینہ حرمت والا اور اس سے آگے اور پیچھے کے مہینے حرمت والے؟ کیا ریزن ہو سکتا ہے؟ کچھ دماغ کام کرتا ہے؟ مطلب آپ عرب قبائل کے بارے میں سوچیں، اس زمانے میں سوچیں جب لوگ سواری لے کر حج کرنے جاتے تھے، کچھ سمجھ سکتے ہیں؟ چلے میں بتاتی ہوں اس کے بارے میں، بڑی خوبصورت علماء اس کی تفصیل یہ دیتے ہیں۔ ہاں، لمبا سفر تو کرنا ہوتا تھا، پھر اسی وجہ سے اس کو حرمت والا رکھا، ٹھیک ہے۔ ہاں میں بتاتی ہوں، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ جواب کافی حد تک صحیح ہیں آپ لوگوں کے۔ جی بسما، لڑائی جھگڑے نہ کریں، تو اب ایک مہینہ پہلے رکھ دیا، ٹھیک ہے، اور ایک مہینہ بعد میں رکھا، کیونکہ جب حج کے لیے جاتے تھے تو کتنا لوگ تھا جو اپنی سواریوں پہ سوار ہو کے جاتے تھے، اور وہاں کے قبائلوں کو، وہاں کے لوگوں کو، وہاں کی سواریوں کو لوٹ لینا عام تھا، ہے نا۔ تو ایک مہینہ پہلے حرمت والا مہینہ رکھ دیا تاکہ لوٹ مار نہ ہو، اور ایک مہینہ بعد والا تاکہ جب لوگ واپس جائیں تو بھی وہاں پہ لوٹ مار نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے یہ 3 مہینے لگاتار حرمت والے مہینے رکھ دیے، اور رجب میں لوگ عمرہ زیادہ کیا کرتے تھے تو رجب کا مہینہ عمرہ کے لیے رکھ دیا۔ تو یہ 4 مہینے ہو گئے جی، لوٹ مار کی وجہ سے۔ تو سبحان اللہ، یہ بڑی خوبصورت ایک، ہمیں یہ حدیث میں نہیں ملتا، لیکن علماء نے اس کی ایک بڑی خوبصورت ایک ریزن بیان کی ہے، واللہ اعلم۔ 2 ریزن ہو گئے۔ تیسرا ریزن اس میں یہ ہے کہ اس میں عید آتی ہے، ٹھیک ہے، ہم سب عید مناتے ہیں، 2 عیدوں میں سے ایک عید اس مہینے میں آتی ہے، اور اس حدیث کو پڑھنے سے پہلے ایک بات یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلمانوں کی صرف 2 ہی عیدیں ہیں، یہاں اس حدیث سے آپ کو پتہ بھی چل جائے گا، اور یہ سمجھ لیں کہ ہماری صرف 2 ہی عیدیں ہیں، اور تیسری کوئی عید نہیں ہے اگر مسلمان مناتا ہے تو، یعنی کوئی تیسرا سیلیبریشن نہیں ہے مسلمان کے منانے کے لیے سوائے عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ یہ 2 فیسٹیولز ہیں، یہ 2 سیلیبریشنز ہیں جو مسلمانوں کو منانا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم بہت سارے سیلیبریشنز کرتے ہیں لیکن عید پر تھک کے سو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر آپ یہ دیکھیں کہ عید الاضحیٰ پہ کچن میں کام کرتے کرتے عورتیں اتنی تھک جاتی ہیں جو یہ کہتی ہیں لو بھائی کیا تہوار آیا، بس کچن میں لگے رہو۔ تو یہ سب باتیں صحیح نہیں ہیں، ہمیں سیلیبریٹ کرنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ یہ 2 سیلیبریشنز ہیں جو اللہ کے رسول نے ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے کہیں۔ اور یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو 2 دن تھے جب وہاں پہ سیلیبریشن ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کون سے ہیں؟ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ دور جاہلیت میں یہ 2 دن تھے جنہیں ہم سیلیبریٹ کیا کرتے تھے، کھیل کود کیا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کے بدلے اس سے اچھے دن دیے ہیں، اور وہ دن کیا ہے؟ یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، یعنی جو آپ کا عید الاضحیٰ ہے اور عید الفطر ہے۔ تو یہ 2 دن اللہ تعالیٰ نے کھیل کود، اور جو دور جاہلیت میں کھیل کود تھے اس کے بدلے میں بہترین دن عطا کیے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ ہم ان دنوں کو افسوس میں گزار دیں،
تو کیا یہ بہتر ہے؟ یا اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو 2 سیلیبریشنز دیے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے؟ اچھا ہم اور کون کون سی عید ہے جو سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ ایک اور عید ہے جو ہمارے یہاں سیلیبریٹ کی جاتی ہے، بتائیے؟ میلاد، عید میلاد النبی، ہے نا؟ اسے بھی عید مناتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ اس حدیث کے اندر کہیں بھی آپ کو تین عید کا تذکرہ ملا؟ کہیں بھی کہا گیا کہ آپ نے سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ نے یہ شب معراج سیلیبریٹ کرنا ہے، آپ نے شب برات سیلیبریٹ کرنا ہے؟ کہیں بھی ملا آپ کو؟ یا اس کے علاوہ کوئی حدیث ہے جو آپ کو ملی ہو؟ یہاں پہ تو صاف صاف اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ 2 ہی دن ہے سیلیبریشن کے۔ ٹھیک ہے، آگے چلتے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور سمجھ لیں کہ یہ وہ مہینہ ہے، چوتھی فضیلت اس مہینے کی، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا۔ اسی مہینے میں سورۃ المائدہ کی آیت یہ نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کیا کہا گیا؟ کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ یعنی یہ وہ دن ہے، کون سا ہے؟ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں نہیں پہنچا دیا؟ تو جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے کہا نعم، جی آپ نے بات کو پہنچا دیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، تو اس بات پر گواہ رہنا کہ میں نے ہر ایک بات آگے والوں تک پہنچا دی۔ اور پھر یہ پورا خطبہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی ان سے پرومس لیا کہ جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں وہ بھی اس بات، جو لوگ موجود ہیں وہ موجود نہ رہنے والوں کو آگے یہ بات پہنچا دیں۔ اور یہ سورۃ المائدہ کی جو آیت ہے یہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس کے لیے ہمیں ایک حدیث بھی ملتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں ایک یہودی نے امیر المومنین سے سوال کیا کہ اگر ہماری کتاب میں یہ آیت ہوتی تو ہم تو اس کو عید کا دن مناتے۔ تو امیر المومنین نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو یہی والی آیت جو ابھی میں نے پڑھی وہی انہوں نے بتایا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، جس پر امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اور اس وقت آپ عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ یعنی آپ کا وہ جو خطبہ تھا جو آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر دیا، اسی وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور آپ نے اس آیت کو تلاوت کر کے فرما دیا تھا کہ آج یہ تمام چیزیں مکمل ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے کیا ہمارے دین میں کوئی کمی رہ گئی ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں کہ آج کا دن وہ ہے کہ میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ بتائیں کیا ہمارے دین میں کوئی چیز بھی رہ جاتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے خود سٹیمپ لگا دیا کہ بالکل پوری طرح سے مکمل ہو گیا، اب کیا کوئی چیز رہ جاتی ہے کہ ہم خود سے اس میں امپلیمنٹ کریں؟ جیسے ابھی کل پرسوں میں سوال آیا تھا نا کہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم کر لیں تو برائی کیا ہے نا؟ شاید افشا کا سوال تھا نا کہ اگر ہم کر لیں تو برائی کیا ہے؟ تو جب یہاں پر اگر اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنے دین کو میں نے مکمل کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے تمام باتیں تم تک پہنچا دی اور اللہ کو بھی گواہ بنا دیا، تو اب ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم یہ کہیں کہ اس وقت یہ چیز ایڈ نہیں کی تھی؟ معاذ اللہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں۔ سوچیں یہ کتنی بڑی حماقت ہے جو ہماری طرف سے ہوتی ہے۔ اوکے چلیں آگے دیکھتے ہیں کہ اور کیا فضیلت ہے۔
فضیلت نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مہینہ قربانی کا مہینہ. قربانی کو کچھ اس طرح سے سمجھیں کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اچھا آپ یہ دیکھیں اس مہینے میں تمام جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی ہی لیگیسی ہے جس کو ہم مینٹین کرتے ہیں، اس کو آگے لے کر چلتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ کعبے کی تعبیر کس نے کی؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے. قربانی کا جو منظر پیش ہوا وہ کس کی طرف سے ہوا؟ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کی طرف سے. ہم طواف کرتے ہیں اور پھر وہ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، وہ کہاں پڑھتے ہیں؟ کہاں پڑھتے ہیں؟ مقام ابراہیم، ہے نا. اچھا جو صحیح کرتے ہیں وہ کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ جو صحیح کرتے ہیں وہ کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ وہ بھی تو ہم یہ دیکھیں کہ حضرت ہاجر علیہ السلام جو تھی وہ جب اپنے بیٹے کے لیے پریشان گھوم رہی تھی، ہے نا، تو انہی کی یاد میں تو صحیح بھی کی جاتی ہے. تو یعنی پوری تمام چیزیں جو اس مہینے سے ریلیٹڈ ہیں آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ تمام ابراہیم علیہ السلام کی ہی، ان کی پوری فیملی کے ارد گرد گھومتی ہیں. اب یہاں پر یہ سمجھیں کہ یہ جو قربانی ہے، یہ جو قربانی ہے اس میں یہ سمجھ لیں کہ خالص نیت کے ساتھ ہی قربانی کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، ان کا خون نہیں پہنچتا جانوروں کا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچیں گے نہ ان کے خون، اور لیکن اسے تمہاری طرف سے تقوی پہنچے گا. تو اب یہ بتائیں کہ انسان اگر اس بات کو لے کر چلے کہ میں 1 لاکھ کا بکرا لے کر آؤں گا، یا میرے گھر سے تو 3 بکروں کی قربانی ہوگی، یا انسان یہ کہتا پھرے کہ دیکھو میرا بکرا کتنا اچھا آیا ہے، یا اس طرح کی جتنی باتیں ہیں، کیا بتائیں کیا وہ 1 لاکھ کا بکرا یا 10 لاکھ کا بکرا، کیا وہ جو جانور ہے کیا وہ اللہ کو پہنچ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ مجھے تمہارا تقوی پہنچتا ہے. تم کتنی اخلاص کے ساتھ، تمہاری کون سی نیت ہے جس کے ساتھ تم قربانی کر رہے ہو. دکھاوا نہیں ہونا چاہیے، فقر نہیں ہونا چاہیے. یا پھر یہ سوچیں یار ہم یہاں رہتے ہیں، ہمارے آس پاس سب قربانی کرتے ہیں، اگر ہم نے قربانی نہیں کی تو پتہ نہیں لوگ کیا سوچیں گے. نہیں، یہ بھی ہمیں نہیں سوچنا، کیونکہ ہماری نیت میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ ہم خالص اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ قربانی جو ہوتی ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ کس طرح سے ایک باپ نے اپنی محبوب چیز کو اللہ کی رضا کی خاطر قربان کرنے کے لیے وہ تیار ہو گئے، بلکہ انہوں نے تو قربان کر ہی دیا تھا، ہے نا، انہوں نے تو چھری چلا ہی دی تھی. وہ تو اللہ کا یہ سمجھیں کہ فضل ہوا کہ وہ اسماعیل علیہ السلام الگ جا کے کھڑے ہو گئے اور ذبح جو تھا وہ ایک دمبا ہو گیا. تو اللہ کے لیے اپنی ہر برائی کو قربان کر دینا، اپنے نفس کی قربانی دینا، یعنی اپنی محبوب چیز کو قربان کر دینا، اپنی خواہشات کو قربان کر دینا، یہ ہے قربانی کا مطلب. نہ کہ شو آف کرنا کہ میرا جانور ایسا آیا، ٹھیک ہے، میرے اتنے جانور آئے، میرے گھر میں تو اتنی قربانی ہو رہی ہے. نہیں، اصل قربانی کیا ہے؟ اپنی خواہشات پر قابو پانا، اپنی گناہوں کو قربان کر دینا، اپنے گناہوں کو ذبح کر دینا، ٹھیک ہے. تو یہ ہے اصل قربانی. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں آج کل؟ آپ کو ہر گھر میں سننے کو ملے گا اتنے کا جانور میں نے لیا، ایسا جانور ہے میرا. تو یہ سب کیا ہے؟ کیا یہ قربانی ہے اللہ کے لیے، یا یہ ہم اپنے دکھاوے کے لیے، اپنا رتبہ بلند کرنے کے لیے یہ قربانی ہم کر رہے ہیں؟ تو اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اور میرے استاد ہیں
وہ بڑا اچھا بھی ایکسپلین کر رہے تھے اسی انہی ساری چیزوں کو. اس میں وہ قربانی کے جانور کے عیب بتا رہے تھے کہ اس میں وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، سارے عیب بتا رہے تھے. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی، بہت اچھی لگی مجھے. انہوں نے کہا کہ ایک جانور کے اندر اللہ تعالیٰ نے سارے عیوب بتا دیے، یہ عیب ہے اس کے اندر، تو اس جانور کی قربانی نہ کرو. اور ہم لوگ اس بات کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہمارے گھر کے جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہی سب دیکھ کر لاتے ہیں. لیکن کیا کبھی قربانی کرنے والے نے اپنے عیبوں کو دیکھا ہے کہ میرے یہ جو دو پیر ہیں میں ان سے چل کر کون کون سے گناہ کرتا ہوں، میری یہ جو آنکھیں ہیں دونوں سلامت ہیں تو میں ان سے کون کون سے گناہ کرتا ہوں. جب اللہ تعالیٰ کو قربانی کے جانور میں کوئی عیب پسند نہیں تو تمہارے عیب کیسے پسند ہوں گے؟ وہ بات مجھے بڑی خوبصورت لگی، تو بڑی پیاری بات ہے. ٹھیک ہے، تو انسان کو اپنے عیب بھی سارے قربان کر دینا چاہیے، سارے ذبح کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، تو بس یہ کہہ لیں کہ قربانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں. تو الحمدللہ ذوالحجہ کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہمیں یاد دلائی جاتی ہے کہ آپ اپنی محبوب چیز، ہماری سب سے محبوب چیز تو ہمارا نفس ہے جو ہمیں پریشان کرتا ہے، ہم کس طرح سے اس کو اللہ کی راہ میں یہ کہیں کہ ذبح کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد فضیلت نمبر 6 یہ ہے کہ یہ دن سمجھ لیں کہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے. تو یہ جو مہینہ ہے اللہ کی ذکر کا مہینہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کا ذکر ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور فی ایام معدودات یعنی ایام معدودات میں اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا ہے. اب ایام معدودات کیا ہوتے ہیں؟ وہ ہوتے ہیں ایام تشریق. ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ کس کو پتہ ہے ایام تشریق کیا ہوتے ہیں؟ پتا ہوگا آپ لوگوں کو، ماشاءاللہ ہماری فقہ کی کلاس میں آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے. ایام تشریق کون سے دن ہوتے ہیں؟ نہیں، 13 14 15 نہیں. چلے، ایام تشریق ہوتے ہیں 11 12 اور 13. 11 12 اور 13. ٹھیک ہے، ایام تشریق 11 12 اور 13 ہوتے ہیں. جی جی صاحب. تو کیا کہا گیا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، یعنی ایام معدودات جس کو زیادہ تر مفسرین نے کہا ہے کہ یہ جو ذوالحجہ کے جو 11 12 13 ہوتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ ذکر کرنا چاہیے. اچھا، یہاں پر اب یہ سمجھیں کہ یہ وہ تکبیرات ہیں جو آپ نے بلکہ ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 28، اچھا ہاں یہی آپ لوگوں کے سامنے ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. یہاں پہ دیکھیں ایام معلومات ہے. ٹھیک ہے، اور سورہ بقرہ میں ایام معدودات آیا ہے، وہ شیئر نہیں کیے یہاں پر میں نے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ یہ جو ایام معلومات ہے اس میں کہا جاتا ہے جو پہلا عشرہ ہے پورا. ٹھیک ہے، پورا پہلا عشرہ. اور ایام معدودات سے کہا جاتا ہے ایام تشریق، یعنی 11 12 اور 13. تو یعنی کرنا کیا ہے کہ آپ نے چاند دیکھتے کے ساتھ آپ نے اذکار جو ہیں، تکبیرات جو ہیں وہ کہنا شروع کر دینی ہے. تکبیر یعنی اللہ اکبر، تحمید یعنی الحمدللہ، اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ. تو یہ تکبیر آپ نے پڑھنا شروع کر دینا ہے جس کا تذکرہ یہاں سورہ حج میں آیا ہے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد سے. ٹھیک ہے، اور یہ جو تکبیر ہے یہ تکبیر مطلق ہے، یعنی چاند دیکھ کر آپ نے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ اس تکبیرات کو پڑھتے رہنا ہے. تکبیرات کیا ہیں یہاں دیکھ
تکبیرات کیا ہیں جو ہمیں پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد. ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے، اور دوسری ہے اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا. تو یہ تکبیرات ہیں جو ہمیں اٹھتے بیٹھتے صبح اور شام پڑھنی ہیں، جنہیں تکبیر مطلق کہا جاتا ہے. اچھا، یہاں پہ پھر ہم نے بات کی تھی کہ جو ایام تشریق میں جو ہمیں تکبیر کرنی ہے اسے کہا جاتا ہے تکبیر مقید، یعنی ایک خاص وقت میں ان تکبیرات کو پڑھنا ہے. آپ لوگوں کو پتا ہے یہ خاص وقت کون سے ہیں؟ یہ خاص وقت کون سے ہیں؟ فرض نماز کے بعد. جی ٹھیک ہے، ہر فرض نماز کے بعد ان تکبیرات کو پڑھنا ہے، 9 سے لے کر 13 تک. ٹھیک ہے، 9 سے لے کر 13 تک ان تکبیرات کو پڑھنا چاہیے، جنہیں تکبیر مقید کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک ایک وقت مقرر ہے ان کا. اور تکبیر مقلد یعنی کہ ہر لمحہ، مطلق میں ہر لمحہ پڑھنا ہے. جیسے ہی آپ نے چاند دیکھا، جو انشاءاللہ بہت جلد نظر آنے والا ہے، آپ نے تکبیرات پڑھنا شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے تکبیرات پڑھنا ہے. اچھا، اب اس کے لیے سوال ہوتا ہے، کیا ہم اذکار پڑھیں تو پہلے باوضو ہو پھر پڑھیں؟ مجھے بتائیں، کیا تکبیرات پڑھنے کے لیے آپ کو ہر لمحہ باوضو ہونا چاہیے؟ نہیں. ٹھیک ہے، ہم اسے ہر لمحہ پڑھ سکتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا، دوپٹہ کہیں رکھا ہوا ہے گھر میں، محرم نہیں، مطلب گھر میں کوئی غیر محرم نہیں ہے، ہم اکیلے ہیں، دوپٹہ ہم نے سر پہ نہیں لیا ہوا، اب کیا اذکار پڑھنے کے لیے آپ پہلے دوپٹہ ڈھونڈیں گی، وہ سر پہ لیں گی کہ ایک جگہ آرام سے بیٹھوں پھر پڑھوں؟ نہیں. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تو مومن ہر وقت پاک ہوتا ہے. جی بالکل. تو آپ کیا کر سکتے ہیں، جیسے ہی آپ کو چاند دکھ گیا، یعنی آپ کا ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ بس اللہ اکبر کی صدائیں لگانا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا؟ تو آپ نے ذکر کرنا ہے بہت زیادہ. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یوم عرفہ، یوم عرفہ بھی یہ سمجھیں کہ بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے. یوم عرفہ بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا، بلا شبہ اللہ کے رسول نے فرمایا، کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفے کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو. وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اب آپ بتائیں کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ان بندوں کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے اور فخر سے پوچھتا ہے فرشتوں سے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں. یعنی ان کی ہر ایک دعا دنیا بھی آخرت کی ہر ایک دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی دن نجات والا دن نہیں ہوتا. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الدعائی دعا یوم عرفہ، سب سے بہتر دعا، سب سے بہتر دعا جو ہے وہ کون سی ہے؟ یوم عرفہ کی دعا ہے. یوم عرفہ پہ جو دعا مانگی جاتی ہے، یعنی جو حاجی اس دن دعا مانگتے ہیں، وہ سب سے بہتر دعا ہے. اور اس دن کیا پڑھنا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. تو یہ وہاں کا اذکار، وہاں کی دعائیں، یعنی سب سے بہترین دن اللہ تعالیٰ نے ذوالحجہ کے مہینے میں دیا کہ سب سے زیادہ جہنم سے نجات دلانے والا دن ہوتا ہے. اچھا، اب جو حاجی ہیں وہ تو یوم عرفہ میں مصروف ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ ابھی کا حج تو کتنا زیادہ سخت گرمی کا حج ہے. ٹھیک ہے، اور کتنی مشقت سے بھرا ہوا وہ حج ہم سمجھ سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے گھر کو دیکھنے کی سعادت نصیب فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے گھر پر بلائے، اور ہم سب کو حج نصیب فرمائے.
تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ابھی جب ہم لوگ یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، ابھی تو ہم لوگ یہاں پر ہیں، ٹھیک ہے، ہم حج نہیں کر رہے، ہم یہاں موجود ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے اس دن عمل؟ ہم تو حج نہیں کر رہے، حاجی ہیں جو تکبیرات میں مصروف ہوں گے اور اس طرح کے لا الہ الا اللہ کے اذکار کر رہے ہوں گے۔ جی روبینہ نے جواب دیا کہ روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس دن کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے۔ ماشاءاللہ، ذکر تو کرنا ہی ہے نا، ذکر تو ہم نے کرنا ہی ہے۔ یوم عرفہ کا جو روزہ ہے، ہم اور بھی روزوں کے بارے میں انشاءاللہ دیکھیں گے۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سیام یوم عرفہ انی احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والسنة التي بعدہ۔ میں اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہوں کہ عرفے کے دن کا روزہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے گناہ مٹا دے گا۔ اب آپ سوچیں، ایک سال پہلے اور ایک سال بعد، یعنی آگے اور پیچھے کے جو گناہ ہونے والے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا اگر خالص نیت کے ساتھ ہم یہ روزہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ اب پھر ایک سوال، یہ جو گناہ ہوتے ہیں یہ کون سے ہوتے ہیں؟ شروع کے 10 روزے، ہاں انشاءاللہ اس میں وہاں پر بھی آئیں گے ہم۔ یہ بتائیں، اور 10 نہیں، 9، 10 کو تو عید ہوتی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو گناہوں کی جو معافی کی بات ہو رہی ہے کہ یہ گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یہ کون؟ پہلے ہی جواب دے دیا ماشاءاللہ شمسہ نے، صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی وضو کے پانی سے گناہ کے اترنے کی بات ہو تو یہ ہمیشہ صغیرہ گناہوں کی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کبیرہ گناہ تو ہمیشہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے۔ تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہم نے استغفار بھی کرنا ہے بہت زیادہ اس مہینے میں۔ تو خیر، اللہ کے رسول نے کہا کہ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ ایک سال پہلے اور ایک سال بعد کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، اور یہ تمام گناہ جو معاف ہونے کی بات ہوتی ہے یہ صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے گناہ، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور بات کہ یوم عرفہ کا ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ اب یوم عرفہ کا روزہ ہوتا ہے 9 ذی الحجہ کو، تو اب ہم 9 تاریخ کہاں کی دیکھیں گے؟ ہماری کنٹری کی دیکھیں گے یا پھر سعودی کی دیکھیں گے؟ ہم جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کی 9 تاریخ دیکھیں گے، سعودی کی؟ کس نے جواب دیا ہے؟ چلے سعودی کی دیکھیں گے۔ اچھا چلے ماشاءاللہ زیادہ تر کے کانسیپٹس کلیئر ہیں کہ ہم ہمارے ملک کی 9 تاریخ دیکھیں گے۔ اچھا کچھ لوگوں کو ابھی بھی یہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ بات تو یوم عرفہ کی ہو رہی ہے، تو یوم عرفہ تو سعودی کے حساب سے دیکھنا چاہیے۔ تو یہاں پر ایک بات سمجھ لیں کہ اگر کوئی کنٹری ایسی ہو جس میں سعودی کے بعد چاند دکھا ہو، جب سعودی میں چاند دکھا اس کے بعد چاند دکھا ہو، ٹھیک ہے، تو اب وہاں پہ جب یوم عرفہ ہے تو یہ مان لیں کہ اس دن ان کے ملک میں عید ہے، ان کے ملک میں عید ہے اس دن۔ تو اب مجھے یہ بتائیں کیا وہ عید والے دن کا روزہ رکھے گا؟ کیونکہ یوم عرفہ کا روزہ ہونا چاہیے۔ الاؤڈ ہے کیا روزہ رکھنا؟ نہیں، عید کے دن کا تو روزہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو سعودی کے حساب سے روزہ رکھیں گے، چلے ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا 8 ہوگی تاریخ، یا ہمارے یہاں ہمارے یہاں پیچھے ہو جاتی ہیں چیزیں، لیکن اگر آگے ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ اگر عید کے دن مان لیں ہماری عید اس دن پڑ رہی ہو تو پھر کیا کریں گے؟ پھر تو نہیں کر سکتے نا۔ تو یہیں پر اس سوال کا جواب مل جاتا ہے، یہیں اس سوال کا جواب مل جاتا ہے کہ ہم ہمارا روزہ ہماری کنٹری کے حساب سے ہی رکھیں گے۔ اچھا دوسری ایک اور بات جس نے کہا کہ ہم رکھ سکتے ہیں، اب مطلب سعودی کے حساب سے رکھیں گے، ان کے حساب ان کے حساب سے ایک بات کہ ہمارا جو کیلنڈر چلتا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنے حساب سے چیزیں دیکھتے ہیں۔ جب یہاں پہ ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی تو کیا آپ یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے ملک میں بیٹھے بیٹھے کیا یہ فائنڈ آؤٹ کر سکتے تھے آج سے تقریباً 100 سال پہلے کہ وہاں حج کس دن ہو رہا ہے؟ نہیں کر سکتے تھے۔ تو آبویس ہے ہمیں اپنے دن کے حساب سے ہی پتا کر، ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ جو ہمارے رشتہ دار حج کرنے گئے اس میں سے کتنے واپس آنے والے ہیں،
ہے نا, کوئی ٹیلی فون نہیں, کوئی موبائل نہیں, کوئی کانٹیکٹ نہیں, کوئی کمیونیکیشن نہیں. تو ہمیں کیسے پتا چلتا کہ حج کب ہے؟ ہمیں بس انداز ہوتا تھا کہ ہاں آج کل میں حج ہوگا, لیکن ایگزیکٹ ڈیٹ تو ہمیں اب پتا چلتی ہے کہ ہم نے گوگل کیا, ہمیں پتا چل گیا. تو یہ بات سب لوگ سمجھ لیں کہ اپنے ملک کے حساب سے جب 9 تاریخ ہوگی ہم نے اس دن کو روزہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے, چاند کو دیکھ کر ہر منتھ کا حساب ہوتا ہے, بالکل ایسا ہی. چلیں اب اس کے بعد یہ دیکھیں, اب یہ وہ والی حدیث آئی جو بڑی خوبصورت ہے. مطلب یہ جو عشرہ ہے, یہ عشرے کے بارے میں اب یہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ ہمارا جو پہلا عشرہ گزرے گا اس میں جو عبادات ہیں, ہمارے جو اعمال ہیں, وہ یہ سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشرہ ذوالحجہ سے بڑھ کر کوئی دن اللہ کی نگاہوں میں معظم نہیں, نہ ہی ان کے علاوہ کسی اور دن میں اعمال اتنے زیادہ پسند ہیں. اس لیے ان دنوں میں تحلیل, تکبیر, تحمید کی کثرت کیا کرو. یعنی جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد, اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں. تو تمام چیزیں آ جاتی ہیں. کثرت سے اس تکبیر کو پڑھنا ہے. مرد جو ہوں گے وہ تیز آواز میں پڑھیں گے, عورتیں دھیرے آواز میں پڑھیں گی. ٹھیک ہے, بلکہ اگر گھر کے اندر آپ کے محرم ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ بھی اتنی آواز میں پڑھیں کہ گھر سے باہر نہ نکلے, لیکن گھر کے اندر اندر آپ بھی تیز آواز میں پڑھ سکتی ہیں, بس یہ خیال رکھتے ہوئے کہ کسی غیر محرم کو آواز نہ پہنچے. ایک اور حدیث اس میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں کے عمل سے زیادہ کسی دن کے عمل میں فضیلت نہیں. اب دیکھیں اتنا بڑا یہ دن ہے کہ اس میں کیے گئے عمل اتنے زیادہ محبوب ہیں, اتنے زیادہ فضیلت والے ہیں کہ کسی اور دن میں نہیں. لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں؟ اب آپ یہ بتائیں کہ جہاد کتنا بڑا عمل ہے. لوگوں نے پوچھا جہاد بھی نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاد بھی نہیں. یعنی جہاد سے بھی بڑھ کر اس مہینے میں عمل کرنا ہے. اب وہ کوئی سا بھی عمل ہو, چاہے صدقہ ہو, چاہے عبادات ہو, سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال خطرے میں ڈال کر نکلا اور واپس آیا تو ساتھ کچھ بھی نہ لائے. یعنی جو انسان شہید ہو گیا اس کو تو اس کا اجر و ثواب زیادہ بھلے ہی مل جائے گا, باقی نہیں. یعنی جو شہید ہو گیا صرف اس کا ثواب زیادہ ہے. ادر وائز کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو فضیلت میں ان 10 دنوں سے زیادہ ہو. تو کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے. اچھا, حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ وہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں اس مہینے کے بارے میں, یا یہ کہہ لیں کہ اس عشرے کے بارے میں, کہ یہ وہ دن ہے, یہ اس کی فضیلت کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں تمام عبادات جو ہوتی ہیں وہ جمع ہو جاتی ہیں. نماز ہم پڑھتے ہی ہیں, روزے روزے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھا, ٹھیک ہے, 9 روزوں کے بارے میں بھی ابھی ہم دیکھیں گے. صدقہ زیادہ سے زیادہ اس میں کیا جاتا ہے, اور ایک بہت بڑی فرض عبادت حج جو ہے وہ بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اور توحید تو ہمارے پاس ہوتی ہے الحمدللہ, اس میں تو ہمارا عمل ہے ہی, یقین ہے ہی. تو یہ ساری عبادات یعنی جو اسلام کے 5 ہمارے جو ارکان ہیں وہ سارے اس ایک یہ جو 10 دن ہیں اس میں جمع ہو جاتے ہیں. یعنی یہ کہہ لیں کہ کمپلیٹ پیکج ہے عبادات کا. روزہ بھی رکھتے ہیں, قربانی بھی کرتے ہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اخلاص نیت تو ہمارا ہوتا ہی ہے. اب ہم بات کرتے ہیں کہ 9 روزوں کی. 9 روزوں کی ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 کام ایسے تھے جو کبھی نہیں چھوڑتے تھے. 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے, یہاں پہ دیکھیں ذوالحجہ کے پہلے عشرے یعنی 9 دن کے روزے رکھتے تھے. ٹھیک ہے, ایام 20 کے روزے رکھتے تھے, اور فجر کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں آپ نے کبھی نہیں چھوڑی. تو یہ وہ 4 کام ہیں جو آپ ہمیشہ کیا کرتے تھے. اس میں 9 دن کے روزے بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو جس کو اتنی یہ کہہ لیں کہ
جو استطاعت رکھتا ہو اپنی صحت کے حساب سے، اسے ضرور چاہیے کہ پہلے عشرے کے 9 روزے رکھے، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے۔ اور اگر نہیں رکھ سکتا، صحت الاؤ نہیں کرتی، تو یوم عرفہ کا روزہ تو ضرور بضرور رکھے، ٹھیک ہے؟ روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم۔ اوکے، شاید یہ ایڈ نہیں کر پائی۔ تو روزے رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک دن کا بھی روزہ رکھ لیا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت کی دوری تک دور کر دے گا۔ یعنی اللہ کے نزدیک روزہ رکھنا اللہ کو اتنا قبول ہے، تو جتنے روزے ہم سے ہو سکے ہم نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جتنے روزے سال بھر میں ہم رکھ سکتے ہیں ہم نے رکھنا ہے۔ جو روزوں کے جیسے ہمیں ایام 20 کے روزے پتہ ہے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیں پتہ ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن ہاں، یہ مہینہ زیادہ فضیلت والا ہے، اس میں تھوڑا زیادہ رکھ لیں۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ کام آپ کو زیادہ پسند ہے جس میں کنٹینیویشن ہو، کنٹینیوٹی کے ساتھ کوئی کام کرے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں۔ اوکے، ابھی بات آئے گی، چلیں۔ تو اب یہاں یہ سمجھیں کہ چلے اوپر جاؤں گی واپس ریفرنسز کے لیے۔ یہاں پہ نٹ شیل میں اب یہ ساری باتیں ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے کیا کچھ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیا کچھ ہم نے سیکھا اور کیا کچھ ہم نے اس میں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر سے ایک بات بتا دوں، کام ہمیشہ ہمیں اچھے اچھے کرنا ہے، عبادات ہمیشہ اچھی اچھی کرنا ہے، لیکن کچھ خاص چیزیں جو ہمیں کرنی ہے۔ سب سے پہلے نیت، نیت کو خالص کرنا ہے۔ ہماری نیت صرف یہ ہو کہ ہماری قربانی، ہمارے روزے، ہماری تہجد، ہماری نمازیں صرف اللہ کی رضا کے لیے، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری نیت ہونا چاہیے۔ نیت سب سے پہلے خالص ہو، دنیا کا اجر نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے؟ کوئی دوسری نیت شامل نہ ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ تنہائی کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، یعنی اپنی جو عبادات کرے تو ایک اللہ کے لیے، خاص طور پر اللہ کے لیے کرنا، یہ سمجھے۔ اور اس میں پتہ ایک چیز اور، اگر ہم یہ سوچے نا کہ میری یہ عبادت آخری عبادت تو نہیں ہے، اگر آپ اور میں یہ سوچیں کہ یہ ذوالحجہ میرا آخری ذوالحجہ ہوا تو اس کے بعد میں اگلے سال زندہ نہ رہی تو، اگر یہ سوچ کر میری عبادات ہوں گی نا تو اس کا جو لطف ہے وہ بڑھ جائے گا۔ افسوس کی بات ہے کہ ہم سوچتے نہیں ہیں ایسا، ٹھیک ہے؟ تو تنہائی کے عمل کریں، جیسے تہجد کی نماز ہوتی ہے جس میں لوگوں کو بتاتے نہ پھرے صاحب میں تو بہت تہجد یافتہ ہوں۔ تہجد پڑھنے والوں کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ تو بہت تہجد گزار ہے۔ پتہ کہاں سے چلتا ہے تہجد گزار؟ جب خود بتائیں گی جب ہی پتہ چلے گا نا۔ تو تنہائی کا عمل کرے، ایسا ایک وقت مقرر کرے جس میں اللہ اور آپ کے سوا کوئی موجود نہ ہو۔ اس کے بعد چاند دیکھ کر آپ نے دعا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ چاند کی دعا آپ لوگوں کو یہاں مل جائے گی۔ چاند کی دعا آپ کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ نیا چاند دیکھنے کی دعا صرف ذوالحجہ کی نہیں ہے، ہمیشہ کی ہے، لیکن افسوس ہے نا کہ ہم یہ بھی سنت ادا نہیں کرتے۔ اور اس کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں کہ اللہ مبارک کر ہمیں یہ چاند برکت اور ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں کہ یہ جو چاند ہے نا یہ برکت والا ہو، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ ہو۔ اور چاند سے کہا جا رہا ہے ربی و ربک اللہ، یہ چاند میرا اور تیرا رب دونوں کا رب اللہ ہے، یعنی اس چاند میں کوئی خوبی نہیں ہے، وہ تو خود مخلوق ہے اللہ کی۔
کتنی خوبصورت ہے کہ ہمیں یہ چاند مبارک ہو اور اس مبارک یہ برکت کے ساتھ ہو، ایمان لے کر آئے، ہمارے لیے سلامتی لے کر آئے، یعنی ہر مہینے کی یہ دعا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد تکبیرات کا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، تکبیرات کا پڑھنا ہے، دو تکبیرات آپ کو بتا دیں، آپ اللہ اکبر بھی کہتے رہے، اللہ اکبر کبیرہ بھی کہتے رہے، چلتے پھرتے آپ نے اللہ اکبر کہنا ہے۔ آپ چاہیں تو آپ آن کر دیں، پلے کر دیں اس کو، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں آواز گونجتی رہے، جب آواز چلتی رہے گی تو کم سے کم آپ کے بھی ہونٹ ہلیں گے، آپ کے گھر میں بچوں کے بھی ہونٹ ہلیں گے، ہے نا؟ تو تکبیرات آپ نے چاند دیکھ کر پڑھنا شروع کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اور 10 دن تک بہت زیادہ عمل میں لانا ہے، اور 13 تک تو یہ ہے کہ 9 سے 13 آپ نے خاص فرض نمازوں کے بعد اس کی پابندی کرنا ہے۔ بال و ناخن نہیں کاٹنا، اس سے ریلیٹڈ ہماری حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث، ہے مجھے دیکھ نہیں رہی، ہو سکتا ہے اس میں پی ڈی ایف میں نہ ہو، صحیح مسلم کی حدیث ہے بال کاٹنے پر کہ جب عشرہ ذوالحجہ شروع ہو جائے، یعنی جب آپ چاند دیکھ لو، تو جو بھی قربانی کرنے کا ارادہ کرتا ہے وہ اپنے بال اور اپنے ناخن نہ کاٹے، یعنی ہر جگہ کے بالوں کو کاٹنا اس وقت وہ بند کر دے، یعنی جب آپ کی قربانی ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے ناخن کاٹنا ہے اور بال کاٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی ایک عمل ہے جو آپ کو چاند دیکھنے کے ساتھ شروع کر دینا ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ زیادہ استغفار کرنا ہے، تو استغفار آپ نے اپنے گناہوں کو یاد کرنا ہے اور توبہ کرنا ہے اللہ سے بہت زیادہ۔ آپ ایک وقت بنا لیں، اگر ابھی تک تہجد نہیں پڑھتے تو یہ سوچیں کہ چلیں اس مہینے سے میں یہ خاص جو عمل کا مہینہ ہے اس میں تہجد پڑھنے کا ارادہ کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں اللہ سے خوب توبہ کریں، خوب استغفار کریں کہ اللہ تعالیٰ، اور اپنے گناہوں کو یاد کریں۔ ہم نے کل کوئی گناہ کیا ہوگا، 1 سال پہلے کوئی گناہ کیا ہوگا، 10، اور کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے ضمیر پر نہ لگے ہوتے ہیں، کئی گناہ ایسے ہوتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے، نماز کی حدیث یہاں پیچھے گزری تھی، چاشت کی نماز کے بارے میں، اشراق کی جو نماز ہوتی ہے۔ سنن ترمذی 586۔ یہ والی حدیث، اب جب ہم نمازوں کا اہتمام کریں، اب آپ یہ سوچیں کہ اگر، ویسے تو ہمیں اپنی زندگی میں ہر روز یہ عمل کرنا ہے، لیکن جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو 10 دن ہیں اس میں آپ کے اعمال جو ہیں بہت زیادہ قبول ہوتے ہیں، افضل ترین ہوتے ہیں، تو آپ اگر اس میں اشراق کی نماز پڑھ لیں، جب سورج نکل جائے وہاں پہ بیٹھے رہیں، 2 رکعتیں پڑھیں، تو آپ حج کے لیے نہیں جا پا رہے نا، تو حج اور ایک عمرے کا ثواب آپ کو گھر بیٹھے بیٹھے مل جائے گا۔ آپ یہ سوچیں حج کا مہینہ ہے، حاجی حج کے لیے گئے ہیں، میں نہیں جا پائی، اور نماز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میں گھر بیٹھے بیٹھے اس ایک حج کا اور ایک عمرے کا ثواب پا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ اگلے سال آپ مجھے لٹرلی اس جگہ پر بھیج دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تامہ تامہ تامہ، یعنی پورا 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 ثواب ملے گا، 3 بار فرمایا۔ تو اب آپ سوچیں اگر ہم نمازوں کا اہتمام کر دیں، جتنی بھی نفل نمازیں ہوتی ہیں وہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں، ٹھیک ہے، کیونکہ نوافل تو ویسے بھی کیلکولیٹ ہو جائیں گے ہماری فرض نمازوں میں جو رہ جائیں گی۔ نمازوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے حضور کثرت سے سجدے کیا کرو، کیونکہ جو بھی سجدہ تم کرتے ہو اس کے نتیجے میں تمہارا جو درجہ ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، تمہارا درجہ جو ہے وہ بلند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی گناہ اس سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ کیا کرنا ہے؟ سجدے کرنا ہے اللہ کے نزدیک، سجدے کرنا ہے، نفلی عبادات کرنا ہے، نوافل پڑھنا ہے زیادہ سے زیادہ۔
اس کے علاوہ کیا کرنا ہے پھر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، کثرت سے ذکر الہی کرنا ہے۔ اب یہ ہے کہ آپ نے جو ذکر الہی کرنا ہے اس میں صبح شام کے اذکار ہیں، ڈیلی پڑھتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے۔ نہیں پڑھتے ہیں تو اب سے پڑھنا شروع کر دیں کہ اب مجھے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوئی ایک آیت یاد کرنا شروع کر دیں، جیسے الحمدللہ سورۃ الکہف کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ جس نے ابتدائی 10 آیات یاد کر لی، ٹھیک ہے، تو ایک ایک آیت یاد کر لیں، ٹھیک ہے، ایک دن کی ایک آیت 10 آیات ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ ذکر بہت کرنا، جس میں سب سے بہترین ذکر تو تکبیر کا ہے، ٹھیک ہے، تکبیرات زیادہ سے زیادہ کرنا۔ دعائیں کثرت سے مانگنا ہے، اپنے لیے مانگیں اور اپنوں کے لیے مانگیں، ٹھیک ہے، اپنے والدین کے لیے مانگیں، اپنے بچوں کے لیے مانگیں، شوہر کے لیے مانگیں، آخرت کی دعائیں مانگیں، دنیا کی دعائیں مانگیں، کثرت سے دعائیں مانگیں، کیونکہ اس وقت کی دعائیں بھی زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ افضل دن ہے نا، ٹھیک ہے۔ اور یوم عرفہ تو حاجیوں کی دعائیں تو وہاں قبول ہو ہی رہی ہیں، تو ہم بھی اللہ سے یہاں پر دعائیں کریں، ٹھیک ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، اور قرآن کو ایسے ہی نہ پڑھیں بلکہ اس پہ تدبر کریں، ٹھیک ہے، اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا وہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے، یعنی قرآن کو کیا وہ سمجھ کر نہیں پڑھتے؟ اور قرآن پہ تفکر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے یعنی اللہ کی جو نشانیاں ہیں اس پر غور و فکر کرنا ہے۔ اللہ کی نشانیوں پر غور و فکر کرنا ہے۔ دیکھیں اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں، کیا یہ جو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے یہ کیا ہے، یہ ہوش مندوں کے لیے کیا ہے، یہ ہوش مندوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو یہ سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ تو قرآن کو جب ہم پڑھتے ہیں تو صرف پڑھ کے آگے نہیں بڑھ جانا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود کہہ رہے ہیں کیا یہ تفکر نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے، سنتے نہیں ہیں؟ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سب کچھ جو کائنات ہے، یہ جو نشانیاں ہیں، یہ عقل مندوں کے لیے ہیں۔ کبھی دن اور رات کے بدلنے پہ غور کریں، کبھی اللہ کی قدرت کو پہچاننے کی کوشش کریں، تو کیا یہ 10 دن ہم ان چیزوں میں نہیں لگا سکتے؟ اچھا، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اور صدقہ بھی کیسے کرنا ہے، جب آپ کو آپ کے پاس وہ پیسہ، آپ کے پاس زندگی ہے، ایسا نہیں کہ آپ بالکل مرنے کو ہو اور آپ بولو کہ یہ اس کو دے دینا، وہ اس کو دے دینا، آپ کا صدقہ ہو گیا، نہیں، بلکہ آپ کا صدقہ کیسا ہونا چاہیے، آپ کا صدقہ ایسا ہو کہ جب آپ صحت کے ساتھ اور بخل کے باوجود اس صدقے کو کرو، اس پیسے کی آپ کو ریکوائرمنٹ ہو اور اس کے بعد بھی آپ صدقہ کر دو۔ صدقہ کیسا ہے، صدقہ ایسا ہے کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ اس کو دیتا ہے، 700 گنا تک، یعنی اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کرو گے اللہ تعالیٰ 700 روپے اس کے بدلے میں آپ کو دے گا۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے اس مہینے میں۔ تو زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں صدقہ کرنا ہے۔ صدقے کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ ہوتا یا عید الفطر ہوتا، اس میں عیدگاہ میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو واعظ فرماتے، صدقے کا حکم دیتے۔ تو آپ نے زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنا ہے، روزے رکھنا ہے، یوم عرفہ کا تو رکھنا ہی رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر 9 روزے ہو سکتے ہیں تو وہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سنتوں کو زندہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، سنتوں کو زندہ کرنا ہے۔ سنتوں کو کیسے زندہ کرنا ہے، کوئی بھی ایک عمل کرنا ہے اور اس کو یہ سوچنا ہے کہ یہ سنت ہے، سنت سمجھ کے اس عمل کو کریں، تو آپ نہیں جانتے کہ اس کا کتنا ثواب آپ کو مل سکتا ہے، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ عشرہ ہے جس میں آپ کے جو اعمال ہیں وہ کئی گنا آپ کو، مطلب یہ سمجھیں اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اس کے بعد آپ کو اپنی زبان کی حفاظت کرنا ہے، یہ بڑا مشکل کام ہے نا، یہ بڑا مشکل کام آ گیا۔
خاص طور پہ وہاں پر جہاں آپ جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، روز کی اس طرح کی باتیں، مشکل وقت گزارنا پڑتا ہے. لیکن اگر آپ اللہ کی رضا کی خاطر آپ یہ سوچیں کہ میں کسی طرح کی برائی، کسی طرح کی گوسپس، کسی طرح کی غیبت، اس طرح کے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھ لوں، ایٹ لیسٹ یہ 10 دن تو کر لوں. ہو سکتا ہے میری عادت ہی ہو جائے، پھر میں یہ چیزیں ہی چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، شروعات تو کروں. ہو سکتا ہے کہ ان 10 دنوں کی رحمت سے میں اس کام کو ہی چھوڑ دوں. ٹھیک ہے، تو شروع تو کریں. تو اپنی زبان کی حفاظت کریں. پھر اس کے بعد اس عشرے میں کوشش یہ کریں کہ جتنے غیر ضروری کام ہوتے ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں. کیا کیا ہوتے ہیں غیر ضروری کام جنہیں ہم کرتے ہیں؟ کیا ہوتے ہیں غیر ضروری کام؟ ذرا آس پاس سوچ کے بتائیں، مطلب ایک لمبی لسٹ آ جائے گی ہمارے پاس. کیا غیر ضروری کام ہے جو صبح سے لے کے شام تک ہم کرتے ہیں؟ شاپنگ، فون، ٹی وی. ٹھیک ہے، یہ ایسے کام ہے جو ہمیں جہنم کی غیبت، گوسپ. ٹھیک ہے، فون سب سے زیادہ تو فون یوز کرتے ہیں آج کل. ٹھیک ہے، ٹی وی اور موبائل. ٹھیک ہے، یہ چیزیں دیکھنا. اسکرین ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہے نا، باہر جاتے ہیں، گوسپس میں رہتے ہیں. اب دیکھیں کتنی چیزیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. اگر ہم ان چیزوں کے اوپر ایک بریک لگا دیں، یہ 10 دن کا سوچ کر کہ یہ عبادات جو ہماری ہے، یہ عبادت کا مہینہ ہے، اگر ہم ان چیزوں کے اوپر بریک لگا دیں، جیسے رمضان میں کہتے ہیں نا کہ بالکل شیطان جو ہے وہ زنجیروں میں ہو جاتا ہے. اگر ہم یہی چیز ان 10 دنوں میں کر لیں تو آپ سوچیں کہ اس کا اجر ہمیں کتنا ملے گا. سوچ سکتے ہیں؟ کوشش تو کر سکتے ہیں نا، نیت تو کرتے ہیں نا. اگر نیت میں اخلاص ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے. نیت پہ ہی تو ہے سارا دار و مدار. اگر ہم نیت کر لیں کہ ہمیں اس مہینے ان 10 دنوں میں جو ہم کام کریں گے اس کا اجر ہمیں بہت زیادہ ملے گا، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ان چیزوں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو غیر ضروری کام تو بہت سارے ہیں، ٹھیک ہے، جن سے ہم بچ سکتے ہیں. اس کے بعد سب سے امپورٹنٹ کام جو 10ویں دن آ جاتا ہے وہ کیا ہے؟ قربانی کا کرنا. قربانی قرب سے ہے، یعنی اللہ کی خاطر خون بہانا، اللہ کا قرب حاصل کرنا. قربانی سے ریلیٹڈ حدیث دیکھ لیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. یہ بڑے سخت الفاظ کے ساتھ حدیث ہے جو اس بات کو واضح کرتی ہے کہ جو بھی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اور اس کے اندر ایسا کوئی نصاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ اتنا ہونا، اتنا زیور ہو اس کے پاس، اتنا سونا ہو، اتنا کیش ہو، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے. بس جس کے پاس قربانی کرنے کی گنجائش ہو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے. ٹھیک ہے، اور قربانی کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ قربانی جب کرنا ہے تو نماز کے بعد کرنا ہے. ٹھیک ہے، قربانی کو نماز کے بعد کرنا، اس سے پہلے اگر قربانی کریں تو وہ قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہ کہ جب قربانی آپ نے کری اس دن آپ نے خوب اچھے سے اس کو سیلیبریٹ کیا، اور اس کے بعد آپ نے نہ آپ 10 کا روزہ رکھ سکتے، جو روزے رکھنا ہے 9 تک رکھنا ہے، نہ آپ 11 کا رکھ سکتے، نہ آپ 12 کا رکھ سکتے، نہ آپ 13 کا، کیونکہ یہ ایام تشریق ہے اور رسول اللہ نے فرمایا کہ ایام تشریق کھانے اور پینے کے دن ہے اور یاد کرنے کے دن ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تمام دن جو ہیں وہ کھانے پینے کے ہیں اور ذکر الہی کے دن، تو اس میں اللہ کا ذکر کرنا ہے زیادہ سے زیادہ. تو الحمدللہ نیت خالص کرنا ہے، تنہائی میں اللہ کو یاد کرنا ہے، چاند دیکھ کر دعا پڑھنا ہے. چاند دیکھنے کے فوراً کے بعد سے آپ نے تکبیرات شروع کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اور صحابہ کا یہ عمل ہوتا تھا کہ ان کی تکبیرات ایسی ہوتی تھی کہ پورا شہر جو تھا تکبیرات سے گونج اٹھتا تھا. ٹھیک ہے، چاند دیکھنے کے بعد قربانی جس نے کرنا ہے اس نے بال و ناخن نہیں کاٹنا ہے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، ذکر الہی میں مشغول رہنا ہے، کثرت سے دعائیں مانگنا ہے، جتنی دعائیں مانگنا ہے مانگ لو.
قرآن کو سمجھنا ہے، اس کی تلاوت کرنا ہے، اس پہ تدبر کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے وقت یہ اپیل کیا کرتے تھے کہ صدقہ کرو، ٹھیک ہے۔ روزے رکھنا ہے، آپ نے 9 ذی الحجہ کا روزہ تو ضرور ہی رکھنا ہے، اور اگر پورے 9 رکھ سکتے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ سنتوں کو زندہ کرنا ہے، زندگی میں ہمیشہ ہی کرنا ہے، لیکن اگر ابھی تک نہیں کیا ہے کوئی سنت کو آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی میں عمل میں لاؤں، تو یہ بہترین وقت ہے۔ اپنے آپ کو غیر ضروری کاموں سے بچانا ہے، جیسے ابھی میں نے آپ لوگوں سے پوچھا، کسی نے کہا غیبت ہے، کسی نے کہا موبائل ہے، کسی نے کہا شاپنگ ہے، کسی نے کہا باہر گھومنا ہے، تو ان کاموں کو ذرا روکیں ابھی کے لیے اور ہمیشہ کے لیے، ہے نا۔ اس کے بعد سب سے جو آخری ہے وہ قربانی ہے، جو 10 ذی الحجہ کو ہوتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے یہ بابرکت مہینہ ہے۔ یہ بابرکت مہینہ ہمیں یاد دلانے کے لیے آتا ہے، جو قربانی کرتا ہے صرف وہی نیلز و ہیئر کٹ نہیں کرے گا، یا سب فیملی ممبرز نہیں کریں گے۔ اصولاً تو یہی کہا جاتا ہے کہ جو قربانی کر رہا ہے کہ وہی صرف نیلز نہ کٹ کرے، لیکن اگر گھر کا سربراہ پوری فیملی کی طرف سے اگر قربانی کر رہا ہے، تو اگر ہم لوگ بھی، ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ بھی 9 دن 10 دن اگر ہیئر کٹ نہ کریں اور نیلز کٹ نہ کریں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ جو علماء ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہے تو مین قربانی والے کے لیے، لیکن اگر گھر کے سارے فیملی ممبرز اگر اس بات کا خیال رکھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب میرے استاد صاحب نے بھی یہی بتایا۔ اوکے جی، تو یہاں پر ہماری بات ختم ہوتی ہے، اور یہاں پر ان چیزوں کو سمجھ لیں کہ زندگی صرف دنیا میں مشغول رہنے کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ایک آنسو بھی جو اللہ کے راستے میں نکلا وہ سمندر بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کا کہا ہوا ایک اللہ اکبر، یا ایک لا الہ الا اللہ، یا ایک سبحان اللہ آپ کے درجات بلند کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں کسی ایک سنت کو شامل کر لیتے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی بدل جائے، ٹھیک ہے۔ ایک درس میں جاتی تھی میں، وہ ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ جو بزرگوں کا قول ہے، مجھے پتا نہیں اس میں کتنی حقیقت ہے، لیکن بات بالکل صحیح لگتی ہے۔ وہ یہ کہتی تھی کہ ایک ایسا وقت آئے گا کہ جس میں ہاتھ میں شعلہ لینا زیادہ آسان ہوگا بجائے اس کے کہ ایک سنت کو زندہ کیا جائے۔ اب وہ کس کا قول ہے مجھے پتا نہیں، لیکن بالکل صحیح بات ہے۔ آج آپ شعلہ لے کے کھڑے ہو جاؤ ہاتھ میں، وہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ ایک سنت کو زندہ کرو۔ بڑا مشکل کام ہو گیا ہے نا۔ تو اپنی عادتوں کو بدلنے کا ہم نے ارادہ کرنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ بس یہ سمجھ لینا ہے کہ یہ ذو الحجہ صرف ایک مہینہ نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کو بدلنے کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ اس لیے کرنا کیا ہے؟ اٹھ جانا ہے، سنبھل جانا ہے، چاند دیکھنا ہے، عبادات کو شروع کر دینا، کوشش کرنا ہے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جائے، یہ سوچتے ہوئے کہ اگلا ذو الحجہ ہمیں نصیب ہوگا یا پھر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہماری کوشش ہونا چاہیے۔ الحمدللہ آج کے لیکچر میں ہم نے ان تمام باتوں کو سمجھا جو ہمیں اس مہینے میں، اور خاص طور پہ ہمارا جو پہلا عشرہ ہے اس میں ہمیں کرنی ہے۔ اور الحمدللہ بس لبیک اللہم لبیک کی صدائیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بھی انہی صداؤں میں بس گھوم رہے ہوں اگلے سال، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے۔ اسی کے ساتھ آج کا لیکچر، بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الکریم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔